کل کسی نے مجھے غامدی صاحب کا کلپ بھیجا. سوال کسی نے یہ پوچھا محترم سے کہ عورت کے لیے جو عدت کے احکام ہیں شریعت میں, عدت ہے نا, شوہر اگر مر جائے تو قرآن کہتا ہے عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن, یہ ہے نا. شوہر نے طلاق دے دی تو 3 حیض, کتنی عدت ہے؟ 3 دفعہ مینسز آئیں گے. اگر عورت کو پریگننسی ہے تو بچے کی ولادت. یہ 3 طرح کے احکام ہمیں قرآن و سنت میں ملتے ہیں. اور عدت پر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت کو جب بھی طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی, عورت پر عدت گزارنا واجب ہے, اور اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی, شوہر کے گھر سے نہیں نکل سکتی. اب چونکہ پروفیسر غامدی صاحب جدید اسلام لے کر آ رہے ہیں, وہ جو ہر طبقے کے لیے قابل قبول ہو, جس میں فنکار کو توبہ نہ کرنا پڑے, گلوکار کو, ایک موسیقار کو بینڈ باجے سے توبہ نہ کرنا پڑے. ملک کے ایک مشہور فنکار تھے, وہ کنورٹ ہوئے دین کی طرف, شوبز کی دنیا کو چھوڑا انہوں نے, بڑی اچھی توبہ کی ماشاءاللہ. غامدی صاحب ٹکر گئے تو غامدی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ واپس چلے گئے. تو یہ جدید اسلام مارکیٹ میں لانچ کیا جا رہا ہے. تو میں ذرا یہ عدت کے حکام کے بارے میں بتا دوں. غامدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایکچولی عدت جو ہے وہ, اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ عورت کو جب طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی تو عین ممکن ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہو, اس کے پیٹ میں کیا ہو؟ بچہ ہو. تو اس لیے 3 حیض جب وہ گزارے گی تو یہ یقین ہو جائے گا کہ بچہ, بولے نا بھائی, نہیں ہے. اور شوہر کی ڈیتھ کی صورت میں 3 حیض کے بجائے ذرا ٹائم زیادہ رکھا گیا احتیاط کے پیش نظر, کیونکہ 3 حیض آ جاتے ہیں 3 مہینے میں, تو 4 مہینے 10 دن, تاکہ احتیاط زیادہ ہو. یہ پوری بحث کا محترم کا خلاصہ ہے. اور انہوں نے اس کی دلیل میں یہ کہا کہ دیکھیں قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت کے پیٹ میں اگر بچہ پہلے سے ہو, یقین ہے آپ کو, شوہر کا انتقال ہوا, اگلے دن بچے کی ولادت ہو گئی تو عدت ختم ہو جاتی ہے. بات مسئلہ بالکل ٹھیک بیان کیا کہ بچے کی ولادت ہوتے ہی عورت کی عدت کیا ہو جاتی ہے, اس میں پھر 3 حیض یا 4 مہینے 10 دن گزارنا ضروری نہیں ہے. ایسے بھی حدیث میں واقعات ہیں, ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا, اگلے دن بچہ ہو گیا, تو آپ نے فرمایا عدت ختم ہے, کہیں جہاں چاہو شادی کرو. انہوں نے کہا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے, نسب کی حفاظت, اور پوری تقریر کی بیس ہی غلط ہے, پوری تقریر کی بیس غلط. محترم کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن نے عدت کو اس لیے لازم کیا ہے کہ نسب کی حفاظت ہو. عورت فوراً طلاق ہوتے ہی کہیں شادی کرے گی تو یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے پہلے والے کا ہو, تو پتہ نہیں چلے گا پہلے والے کا یا دوسرے والے کا. لہذا جہاں یہ کنفیوژن ختم ہو وہاں عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں ہے. چنانچہ اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل جائے طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد کہ اس کے پیٹ میں, اس کے رحم میں بچہ نہیں ہے, اس کا رحم بالکل خالی ہے, تو اگلے دن کہیں شادی کر سکتی ہے وہ, اور اس کے لیے پھر شوہر کے گھر میں رہنا اور شوہر کا اس کو یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو محترم اگر قرآن کا صرف لفظی ترجمہ پڑھ لیتے تو اندازہ ہو جاتا کہ یہ ساری تقریر کی بیس کیا ہے, قرآن و سنت کے خلاف, اجماع امت کے خلاف تو ہے. اگر مقصد صرف یہ ہوتا کہ عورت کے پیٹ میں یہ ثابت ہو جاتا کہ بچہ نہیں ہے تو یہ 3 حیض ضروری نہیں ہے, یہ 1 حیض سے بھی پتہ چل جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی لیے پوری امت کا اجماع ہے کہ پہلے زمانے میں جو لونڈیاں باندیاں ہوا کرتی تھیں ان کو جب طلاق ہوگی تو 2 حیض عدت گزاریں گی, وہ 3 حیض نہیں گزاریں گی, کیونکہ یہ پتہ تو ایک دفعہ حیض آنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے, کیونکہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو حیض کا خون نہیں آتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور پہلے زمانے میں جب کوئی باندی کو کوئی آزاد کرتا تھا تو اسلام میں حکم تھا اس باندی سے آپ سیکشول ریلیشن قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو ایک دفعہ حیض نہ آ جائے.
کیوں؟ اگر آپ نے ریلیشن قائم کر لیا، ہو سکتا ہے یہ پہلے سے پریگننٹ ہو، تو اسلام نے اس کے لیے کیا کیا؟ ایک دفعہ اس کو حیض آنا ضروری ہے. حیض آنا اس کی علامت ہوگی کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، تو وہ ایک حیض سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ عدت کتنے حیض ہے؟ 3 حیض. ایک فالٹ تو غامدی صاحب کے دعوے میں یہ ہے. دوسرا، قرآن مجید نے یہ کہا کہ حمل والی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی تمہیں یقین ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے، جب اس کو طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی تو بچے کی ولادت سے عدت فوراً کیا ہو جائے گی؟ ختم. حالانکہ جب پہلے سے پیٹ میں بچے کا یقین ہوتا ہے تو اس میں اب کنفیوژن کا امکان ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ پہلے کا ہے یا دوسرے کا. تو اس میں تو اسلام کو اجازت دینی چاہیے تھی کہ حمل کی حالت میں کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے تو فوراً کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بچہ پہلے شوہر کا ہے. اور جب پہلے شوہر کا بچہ ہوتا ہے تو پھر حمل رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس میں دوبارہ اس عورت کے لیے پریگننٹ ہونا ممکن نہیں رہتا. ناممکن ہے دوبارہ پریگننسی ہو اس کو. یہ تو اس زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حمل ٹھہر گیا 4 مہینے کا 6 مہینے کا، اب دوسرے شوہر سے بھی حمل ٹھہرے گا اس کو، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. تیسرا فالٹ غامدی صاحب کے جو دعویٰ اس میں قرآن کا اگر مطالعہ کر لیتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری تقریر غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ واللائی لم یحزن، کہ وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے ان کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. سورہ طلاق 28ویں پارے میں. جس عورت کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو اس کو پریگننسی کا چانس بولو بھائی نہیں ہوتا. وہ تو نابالغ بچی ہوتی ہے. تو نابالغ بچی کا نکاح ہو گیا اور اس کو طلاق ہو گئی تو قرآن کہہ رہے وہ 3 مہینے عدت گزارے گی، حالانکہ اس میں حمل کا امکان سرے سے موجود نہیں ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ مراد ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے حیض ہی نہ آیا ہو، تو قرآن نے آگے اس کا رد کر دیا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. فرمائے جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی اب ان کو حیض آنا بند ہو گیا، بوڑھی ہو گئی ہیں عورتیں، تو بوڑھی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے، کیونکہ اب وہ حیض سے عدت ان کو شمار نہیں ہو سکتی. حالانکہ جب عورت کو حیض آنا بند ہوتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب اب اس کو پریگننسی نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود قرآن بڈھی عورتوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ طلاق کے بعد 3 مہینے انہوں نے عدت گزارنی ہے. اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اگر بڑھاپا ہے اور حمل کا چانس نہیں ہے تو ان سب مسائل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے بھائی جو جس کی فیلڈ ہے نا، جب کوئی دوسرا اس میں ٹانگ اڑائے گا، اور دیکھو یہ ٹانگ اڑاتے کیوں ہیں، آپ اگر وہ بات کریں گے جو ساری دنیا کر رہی ہے آپ کبھی بھی مشہور نہیں ہوں گے. مشہور انسان جب ہی ہوتا ہے پوری دنیا کی کچھ اور کہہ رہی ہے اور آپ نے 1.5 انڈ کی الگ دنیا شروع کر دی تو آپ کے ویورز بڑھیں گے. کیونکہ اگر آپ وہی باتیں کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ باتیں تو وہ فلانا مفتی بھی کر رہے ہیں، فلانے عالم بھی کر رہے ہیں، فلانے بزرگ بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے کون سا تیر مار دیا؟ تو ہم انہیں سے نہ پوچھ لیں، ہم مفتی تقی عثمانی صاحب سے نہ پوچھ لیں جو آپ سے بڑے عالم ہیں. اور ہماری پبلک پر حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے ماشاءاللہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ بھائی لم یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، بڑے پڑھے لکھے ہیں. بھائی وہ پڑھے لکھے اپنی فیلڈ میں ہیں، اس فیلڈ میں نہیں ہیں. یونیورسٹی میں کوئی درس نظامی تھوڑی پڑھا ہے انہوں نے، کوئی فقہ تھوڑی پڑھا ہے، نہ اصول فقہ پڑھا، نہ فقہ پڑھا، نہ عربی گرامر صحیح طرح سے پڑھی ہے جو ایک پراپر طریقہ ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا. اور بھی اس میں بڑی گڑبڑیں کی. انہوں نے کہا کہ اگر یقین ہو جاتا ہے عورت کو کہ اس کو حمل نہیں ہے تو وہ شوہر کے گھر سے جا سکتی ہے. جیسے کہ شوہر اگر مارتا پیٹتا ہے، بد اخلاق ہے، تو بھی وہ عدت شوہر کے گھر سے نکل سکتی ہے. تو اگر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے حمل نہیں ہے تو بھی جا سکتی ہے. یہاں بھی قرآن کی آیات کی دھجیاں اڑائی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، کہ جب طلاق ہو جائے تو عدت کے ایام شمار کیا کرو. اور قرآن کے صاف الفاظ ہیں لا تخرجوهن من بیوتهن، کہ ان کے گھروں سے ان کو طلاق کے بعد آپ کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے. ولا یخرجن، اور نہ خود ان کو نکلنے کی اجازت ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ،
الا یہ کہ عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہو، پھر شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس کو نکال دے. کھلی بے حیائی میں دو چیزیں، یا تو بدکار ہے، کوئی غلط تعلقات ہیں، یا بہت زیادہ بد اخلاق ہے. شوہر کو پتہ ہے یہ میرے گھر عدت گزارے گی تو بھی میرے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دے گی یہ. تو ہم مانتے ہیں کہ شوہر بہت ظالم ہے تو عورت کو عدت وہاں سے نکلوائی جائے گی، اس کو نکالا جائے گا وہاں سے، یا عورت ظالم ہے. لیکن اگر دونوں ظالم نہیں ہیں تو محض میڈیکل رپورٹ کے آنے سے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر کو چھوڑ دے عدت کے دوران. چاہے 100 رپورٹیں آ جائیں نا کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تو بھی عورت کو قرآن پابند کر رہا ہے، باؤنڈ کر رہا ہے کہ آپ طلاق کے بعد یا شوہر کی موت کے بعد آپ شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ آج لبرل لوگوں نے عدت کے احکام کی دھجیاں اڑا دی ہیں. دیکھو یا تو اسلام کو فالو کرو یا لبرلزم کو فالو کرو، ایک طرف ہو جاؤ. اسلام طلاق کے بعد عورت کو شوہر کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، اس پر عدت واجب ہے. اور عدت کے دوران اسلام عورت کو زینت اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ یہ جہاں بات آئی ہے تو یہ مسئلہ بھی سن لیں. طلاق دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رجعی، ہوتا ہے ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں، اس میں شوہر کو رجوع کا حق، بولو نا بھائی، ہوتا ہے. یہ کام یاد کریں. رجوع کا جہاں شوہر کو حق ہوگا، ایک دی شوہر نے یا 2 طلاقیں دی، عورت کو اسلام باؤنڈ کر دیتا ہے کہ آپ نے شوہر کا گھر نہیں چھوڑنا. لیکن یہاں زینت اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام عورت کو. وجہ کیا ہے کہ بھائی ذرا مزین رہے گی تو شوہر کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، چڑیل جیسی بن کے رہے گی تو شوہر تیسری بھی دے گا پھر وہ. تو چونکہ رجوع مستحب عمل ہے، اسلام چاہتا ہے کہ گھر جڑے رہیں، ٹوٹے نہیں، تو عورت کو حکم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے. کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے، تاکہ وہ رجوع کر لے. وہ نہیں کرتا، 3 مینسز ہو جاتے ہیں تو ختم، معاملہ ختم آپس میں، وہ جہاں چاہے جائے. اور اس دوران خرچہ کس پر لازم ہے؟ شوہر پر. لیکن اگر طلاق بائن ہو، بائن کا مطلب 1 طلاق یا 2 طلاق دی ہے مگر رجوع کا حق نہیں رکھا، شوہر نے نکاح ختم کر دیا، جیسے یوں کہہ دیا تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو، اس طرح کے الفاظ کہہ دیے کہ طلاق تو ایک ہے مگر حرام تو جب ہی ہوگی نا جب نکاح ختم ہو جائے گا. تو اب عورت کو حکم یہ ہے کہ نکاح، یا 3 طلاقیں دے دیں، 3 طلاقیں دے دی، اس سے بھی نکاح ختم. تو اب عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی مگر وہ زینت اختیار، بولو بھائی، نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس دوران اس سے کسی اور کا نکاح حرام ہے. تو اسلام نے کہا نکاح حرام ہے تو ایسی چیز جو مردوں کو نکاح پر ابھارے وہ بھی حرام ہے. یہ زینت اختیار کرے گی تو عین ممکن ہے مردوں کا دل اس کی طرف مائل ہو نا. اسلام نے کہا اب یہ بھی کیا ہے، یہ بھی حرام ہے، زینت نہیں اختیار کر سکتی. زینت اختیار نہ کرنے کا مطلب یہ کہ چڑیل بن کے رہے، چوڑیاں نہ پہنے، جو میک اپ وغیرہ نہ کرے، ایک نارمل طریقے سے رہے وہ. اور اس دوران وہ شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر شوہر کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ یہ کہیں اہل حدیث سے 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لا کے رجوع کر لے گا، یا ویسے ہی کوئی فاسق آدمی ہے، تو شوہر کو حکم دیا جائے گا وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن چونکہ آج کل شوہر گھر چھوڑ کے جاتا نہیں ہے تو 3 طلاقوں کے بعد ہم عورت کو کہتے ہیں شوہر کے گھر میں عدت نہ گزارو، اپنے باپ کے گھر میں. وہ مجبوری ہے، مجبوری اس لیے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی حلال کرنا آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے. بہت سارے ہول سیل کے حساب سے پتھر اٹھاؤ مفتی نکل جائیں گے جو فتویٰ دے دیں گے 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں. حالانکہ 1 نہیں ہوتی، 3 ہوتی ہیں. تو ایسے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے آپ کو مارکیٹ میں. تو اس لیے ہم عورت کو کہتے ہیں اس نے تو حرام کر دیا ہے آپ اپنے اوپر. اب یہ فتویٰ، اب یہ 3 طلاقیں دیتے ہی مرد کے پتہ ہی کیا ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں جب غصہ اترتا ہے تو فوراً فتوے کی تلاش میں، کہیں سے نکالو، کہیں سے حلال کرو اس کو. تو ایسے مجبوری میں ہم کہتے ہیں کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ یہ کم درجے کا ہے. تو ایسے موقع پہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا کہ بھئی عورت کہاں عدت گزارے. ہم کہتے ہیں فوراً 3 دے دیں اب اپنے باپ کے گھر، ورنہ یہ فتویٰ لے آئے گا کہیں سے جا کے. اور عورت بھی فتویٰ لے آتی ہے بعض دفعہ، اس کے دل میں بھی نرمی آتی ہے. تو آج کل اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا یہ بہت دلیری سے لوگ کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنی تحقیق کے نام پہ کچھ کا کچھ بنا کے لا رہا ہے. ورنہ اصل حکم ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت عدت کہاں گزارے گی؟ بولو بھائی، شوہر کے گھر میں. اسی طرح شوہر کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے
انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کو اگر پریگنینسی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا عورت عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی وہاں سے نہ خود نکلنے کی اجازت نہ سسرال کو اجازت کہ اپنی بہو کو گھر سے نکالیں. اور اس دوران جو شوہر کی وراثت اس کے حصے میں آئی ہے اس سے اس کو خرچہ ملے گا. اس جو 8واں حصہ بیوہ کا ہوتا ہے, یا اولاد نہ ہو تو چوتھا ورنہ 8واں حصہ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور اگر شوہر کی وراثت اتنی نہیں ہے جس سے اس کا 8-9 مہینے کا خرچہ چلے تو پھر اسلام اس کو بحالت مجبوری اجازت دیتا ہے کہ دن میں ملازمت کر سکتی ہے اور رات ہونے سے پہلے گھر میں آئے, اور اس دوران بھی وہاں غیر مردوں سے میل جول نہ رکھے اور جاب کے لیے زینت اختیار کر کے نہیں جائے, نارمل ڈریس میں جائے بس. وہ مجبوری میں, کیونکہ ظاہر ہے کھانا پینا اور وہ تو بنیادی ضرورت ہے نا انسان, اتنی اسلام نے گنجائش دی ہے اس کو. لیکن اگر پہلے سے کفالت کا انتظام ہے یا سسرال میں تھوڑی غیرت ہے, وہ کہے نہیں بھائی ہم آپ کو کھلائیں گے, وہ غیرت بھی آج کل شارٹ ہوتی جا رہی ہے نا. شوہر مرتے ہی سسرال کا جو ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے ایک دم. وہ سمجھتے ہیں کوئی جانور تھا جو ہم نے گھر میں لا کے باندھا ہوا تھا, تو سارے وہ چینج ہو جاتے ہیں, بالکل رویہ مختلف ہو جاتا ہے. لیکن اب وہ اگر غیرت ہے ان میں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کی جتنے 8 مہینے 9 مہینے جتنے دن رہنا ہے ہم ہیں آپ کی کفالت کے لیے. تو پھر وہ پھر نہیں نکل سکتی. تو اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کی ولادت تک, بچہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن وہ شوہر کے گھر کو, بولو بھائی, کیونکہ آج کل عدت کے بھی ساشے چل رہے ہیں مارکیٹ میں, 40 دن کی بھی ہوتی ہے, یہ ساشے ہے. تو ساشے واشے نہیں ہوتے, 4 مہینے 10 دن 130 دن بنتے ہیں یہ. تو 130 دن تک عورت کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر کو چھوڑے, اور اس دوران بھی وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی. یہ اسلام کے 2 ٹوک احکام ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے, آپ کو لگے اسلام عورت پہ ظلم کر رہا ہے, اس کو باؤنڈ کر رہا ہے, شوہر کو تو باؤنڈ کرتا نہیں ہے, بیوی مر جائے تو شوہر تو اگلے دن نکل جائے گا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ مرد اور عورت کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں, یہ فطرت سے بغاوت ہے. مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہے. جو کہے نا مرد اور عورت برابر ہے, تو کہ پھر جتنے عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں اتنے اگلی دفعہ مردوں سے بولا کرو وہ اتنے پیدا کیا کریں. جب فطرت نے فرق رکھا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ایک قرار دینے والے ان کو؟ دونوں کی نفسیات الگ ہے, دونوں کی چاہتیں الگ ہیں, دونوں کا لائف اسٹائل الگ ہے. بالکل ایک عورت کو گود میں بچہ چاہیے, مرد کو نہیں چاہیے. عورت کی خیانت کرنے سے نسب میں فرق آتا ہے, مرد کے خیانت کرنے سے نسب میں فرق نہیں آتا. مرد اگر زنا کرے گا تو اس کے نسب میں کوئی فرق نہیں آئے گا, بیوی زنا کرے گی تو بچہ کیا ہو جائے گا؟ مشکوک. زنا کی سزا اسلام نے دونوں کی برابر رکھی ہے, کوئی فرق نہیں رکھا. عورت کی بھی جو سزا ہے وہی مرد کو ملے گی, لیکن احکام میں تو فرق آ رہا ہے نا. اس لیے علماء کہتے ہیں عورت اگر زنا کرتی ہے تو 2 جرم ہیں, ایک خدا کا جرم اور ایک اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کے. وہ نسب کو کیا بنا رہی ہے؟ مشکوک. شوہر زنا کرتا ہے تو یہ بھی جرم ہے, مگر ایک جرم ہے, اس میں نسب میں خیانت والا جرم نہیں ہو رہا. ہاں کسی اور کے نسب میں گڑبڑ کر رہا ہے یہ جا کے, بیوی کے نسب میں گڑبڑ نہیں کر رہا. یعنی عورت زنا کرتی ہے تو کسی اور کا بچہ شوہر کے کھاتے میں ڈال دے گی نا, شوہر زنا کرتا ہے تو کسی اور کا بچہ بیوی کے کھاتے میں تھوڑی ڈال رہا ہے وہ. تو یہ لبرل لوگ ایک ہی نظر سے دونوں کو دیکھتے ہیں, جبکہ فطرت نے دونوں میں کیا رکھا ہے؟ فرق. تو اس لیے بیوی مر جائے تو شوہر پر عدت نہیں ہے, بالکل بھی عدت اس پر لازم نہیں ہے. شوہر مر جائے تو عورت پہ کیا ہے؟ عدت ہے. وہ فوراً کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. عدت میں ایک حکمت نسب کی حفاظت بھی ہے, ایک حکمت, یہ نہیں کہ صرف اسی لیے, لیکن ایک وجہ اس کی کیا, عدت کے حکام کیوں رکھے شریعت نے؟ نسب کی, بولتے کیوں نہیں بھائی, حفاظت. ایک وجہ یہ ہے, اور بھی وجوہات ہیں. اور ایک اور وجہ کیا ہے جو غامدی صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں عدت لازمی نہیں ہے. حاملہ عورت کو اسلام نے ایک پروٹوکول دیا ہے کہ اگر بچہ ہو جاتا ہے اگلے دن تو تم پر عدت نہیں ہے. وہ ایک استثنائی صورت ہے کہ اصل حکم سے اس کو کیا کیا؟ خارج. اس میں کیا اللہ کی منشا ہے, کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہم اس کے احکام کے پابند ہیں, ہمیں اس کی حکمتیں سمجھ میں نہ بھی آئیں. ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسلام نے اس کو پروٹوکول دیا ہے, اس پہ ذمہ داریاں کم ڈالی ہیں. بھائی اگلے دن بچہ ہو گیا, اب اس کی ایک ٹینشن ہے, عدت گزارنا, اس کے لیے اس کو معاف کر دو, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو
ایک بڑی وجہ فقہا عدت کی یہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر سے جب جدائی ہو رہی ہے تو اس شوہر جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کا حق ہے کہ فوراً کہیں اور نکاح بولو نہ کیا جائے. اس کا حق ہے کہ زینت اختیار نہ کیا جائے. فقہا اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ ہدایت اس پر لازم ہے بزوال نعمت النکاح, کہ اللہ نے اس سے نکاح کی نعمت کو چھین لیا ہے. اس کو یہ احساس ہوگا کہ شوہر بہت بڑی نعمت تھی جو مجھ سے بولتے, آپ کے فضائل بیان کر رہا ہوں, جو اللہ نے مجھ سے کیا کر لیا ہے, چھین لیا ہے. کیونکہ عورت کو مرد عورت کے لیے سائبان کے طور پر ہوتا ہے, سائے کے طور پر چھاؤں دیتا ہے اس کو. اللہ نے پہلے آدم کو پیدا کیا, اماں ہوا کو دنیا میں لانے سے پہلے مرد کا انتظام کیا گیا کہ ان کی چھاؤں میں پلیں گی یہ. تو کسی سے اس کا سایہ چھین لینا, چھاؤں چھین لینا, یہ بہت بڑا نقصان ہے. لبرل لوگوں کو اس لیے نقصان سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شادی بیاہ کے قائل نہیں ہے, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کو مانتے ہیں. وہ یہ چھن گیا تو کیا ہو گیا, دوسرا سے فرینڈ شپ کر لے. ہم بات بوائے فرینڈ کی نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ہسبینڈ کی, میاں کی, خاوند کی. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ عورت شوہر کے مرنے کے بعد اگر عدت نہیں گزارتی اور سوگ نہیں مناتی تو یہ اس شوہر کے ساتھ کیا ہے, بے وفائی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عورت کو یہ کیوں باور کرانا چاہتے ہیں پریکٹیکل کروا کے کہ تم سے ایک نعمت ہم نے کیا کر لی ہے, چھین لی. بھائی جب چھین لی تو چھین لی, ختم. اس کو افسوس دلانے کا کیا فائدہ. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو ہر ایک نہیں جانتا. اس میں بڑی حکمت یہ ہو سکتی ہے تاکہ عورتوں کو شوہر کی نعمت کا احساس ہو کہ میرا باپ مرا تھا, مجھ پر سوگ 3 دن تھا. 3 دن ہے نا تعزیت, 3 دن کے بعد تو تعزیت مکروہ ہے. آپ کو غم منانے کی اجازت کتنے دن ہے؟ ارے کوئی بھی مر جائے نا, آپ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے. شریعت نے کہا 3 دن تک ان کو کھانا کھلاؤ, غم ہوا ان کو, یہ نہیں کھا سکتے خود. 3 دن کے بعد خود ہی پکائیں, خود ہی کھائیں, بہت ہو گیا بس. 3 دن بہت ہوتے ہیں. عورت کا باپ مر جائے 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے. عورت کا بھائی مر جائے 3 دن سے زیادہ, بول لو آپ کے فضائل پہ بھی جم نہیں بولو گے. عورت کا بیٹا مر جائے 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے. شوہر مر جائے تو اسلام کہہ رہا ہے 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی, کیونکہ تم سے بہت بڑی نعمت چھن گئی. ہاں صبر کرے گی اس پہ. تو یہ بتانے کے لیے جو زندہ ہیں وہ اپنے میاؤں کی قدر کریں. لیکن عورتیں بھی عجیب مخلوق ہیں. ایک طرف کہہ رہی ہوتی ہیں اتنا گندا آدمی ہے, اتنا ظالم آدمی ہے, 1 نمبر کا, اور پھر طلاق دے دی مجھے. تو گندا آدمی ہے, طلاق دے کے تو اچھا کیا نا اس نے, پھر کہ میرا گھر اجاڑ دیا اس نے. ارے اگر غلط آدمی ہے تو ڈیورس دے کے اچھا کام کیا نا اس نے. نہیں اچھا نہیں کیا, اس کا مطلب غلط نہیں تھا وہ, آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی, اس کو آپ پسند کر رہی تھی جیسا بھی ہے, لیکن اس کے نہ ہونے سے ہونا کئی گنا بہتر ہے. اب یہ کیس آیا میرے سامنے, میں نام نہیں بتاتا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کا کیس ہے, کوئی غیبت نہیں ہے, بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. خاتون اپنے میاں کو طبیعت سے ستا رہی ہیں, بوڑھے ہو گئے میاں, بعض خواتین ایسا کرتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ. جوانی میں پورا نچوڑ لیا, اب جب بوڑھا ہو گیا کسی کام کا نہیں ہے, اس کی پینٹ میں پیسے اب نکلتے ہی نہیں ہیں, بلکہ اب وہ شلوار قمیص پہ آ گیا بڑھاپے کی وجہ سے. اب وہ پینٹیں وینٹیں وہ بھی پہننا اس نے چھوڑ دی, اور غنیمت ہے شلوار, تھوڑی دیر میں دھوتی بنیان پہ آنے والا ہے وہ, تو جیب ہی نہیں ہوگی سرے سے نا, دھوتی میں تو جیب ہوتی نہیں ہے. تو اپنے شوہر کو طبیعت سے ستا رہی ہیں. میں نے ان سے کہا آپ کیوں اس بوڑھے کو اتنا ستاتی ہو, کیوں بوڑھے کو ستا رہی ہو آپ اتنا؟ کہہ رہی اس نے جوانی میں مجھے بہت ستایا ہے, اس نے مجھ پہ ظلم کیے, مارتا تھا, یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا طلاق مانگتی اس سے. کہہ رہی میں مجبوری تھی, کہاں جاتی میں طلاق لے کے. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو, میں مجبور تھی, طلاق لے کے کہاں جاتی. میں نے کہا اس کا مطلب اس نے ٹھکانہ دیا نا, یہ چھوڑ دیتا اس کا نقصان نہیں تھا, اس کو اور مل جاتی ہیں. آج کل تو ویسے ہی بہت مل جاتی ہیں, ترس رہی ہیں بیچاری لڑکیاں. اس نے جیسا مرضی تھا لیکن آپ کے ساتھ وفا کی اس نے, اور آپ کو پتا تھا میں مجبور ہوں, اس مجبوری میں میرا سہارا کون ہے, یہ ہے. تو ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھیں
لیکن یہ جو خوبی ہے نا کہ اس نے آپ کو شیلٹر دیا, آپ بچے چھت کے نیچے پالے آپ نے عزت کے ساتھ, اب اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ کو اس کو ستانے کی اجازت نہیں ہے. جوانی میں نچوڑ لیا اپنے مفاد میں, اور انتقام کے لیے کیا رکھا ہے, بڑھاپے میں ہم کیا لیں گے, انتقام لیں گے, جب اس کی پینٹ میں پیسے ہے ہی نہیں, اب یہ کسی کام کا نہیں ہے. انتقام لینا تو اس وقت لیتے جب اس سے آپ کے مفاد تھے. غیرت مند آدمی اس وقت اب طاقتور سے لڑتا ہے, وہ کمزور سے نہیں لڑتا. ناراض ہو رہے ہیں تو اس سے ہو رہے ہیں جس سے کچھ فائدہ کوئی مفاد ہی نہیں ہے. دشمنی کرنی ہے تو اس سے کرو نا جس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے, پھر پتہ چلے گا یار یہ واقعی سچی مچی کی دشمنی ہے. باس سے لڑو, باس سے, اپنے ملازم سے لڑ رہا ہے, وہ کیا کر لے گا بھائی تیرا. لڑو تو کس سے لڑو, بولو بھائی باس سے لڑو. یہ نماز کے بعد دیں بس, پھر بات لمبی ہو جائے گی, بیان ختم کر رہا ہوں میں نماز کے بعد. تو بعض خواتین یہ کرتی, مجھے پتہ ہے سب نہیں کرتی ایسا, جو بیان سن رہی ہیں وہ تو بالکل کرتی نہیں ہے اس طرح کی کوئی حرکت, وہ تو بڑھاپے میں اصل شوہر سے محبت کرتی ہیں کہ اصل تو یہ ہے. لیکن بعض ایسی بھی ہیں جو بیان نہیں سن رہی اور کبھی بھی نہیں سنیں گی وہ بیان, وہ یہ بھی کرتی ہیں کہ جوانی میں تو شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہیں, یہ کہہ کے کہ کر رہے ہیں برداشت, مجبوری ہے. تو بھائی یہ مجبوری کا مطلب آپ کو یہ بہت فائدے پہنچا رہا ہے, کیوں, اس لیے آپ اس کو اپنی مجبوری سمجھتے ہو. نہیں آ رہی, اس لیے آپ سمجھ رہے ہو کہ ہماری کیا ہے مجبوری. چھوڑ دے گا تو کہاں جائیں گے, اس کا مطلب یہ احسان کر رہا ہے آپ پر, نہیں چھوڑ کے رکھا ہوا ہے اس نے. خواتین کہتی کوئی احسان نہیں کر رہا, کوئی احسان نہیں ہے اس کا, تو پھر چھوڑ دو اس کو, بولو یہ گھر پر بیچ کے میرے فارغ کروائی نکال یہاں سے. اور بعض جذبات میں ایسا کر بھی لیتی ہیں, کیونکہ عدالت نے خلا میں تو وہ ہے نا بہت وقتی جوش میں آ کے طلاق لے کے پھر جب زندگی تباہ ہوتی ہے, رلتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھا. ماں باپ بھی آج کل نا بہت جلدی اپنی بیٹی کی باتیں سن کے اس کو گھر بٹھا لیتے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اب باپ سے زیادہ آپ کی بیٹی کے لیے کون ضروری ہے, میاں ضروری ہے.